اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حج و عمرہ کا باب اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے۔ اس میں ہم اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسک کو کیسے ادا کیا ہے اس کی کچھ تفصیلات دیکھیں گے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے عمل کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے۔ تو احرام کے معاملے میں جو معلومات ہم کو روایتوں سے ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، یعنی احرام کے دوران میں خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن احرام سے پہلے آپ خوشبو لگاتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے احرام سے پہلے بھی آپ کو مشک کی خوشبو لگائی ہے، اور یوم النحر کو احرام کا لباس اتار دینے کے بعد بھی، جب آپ طواف کے لیے مکہ روانہ ہوئے، یعنی احرام سے پہلے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور احرام کھولنے کے بعد بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ احرام کا لباس جب قربانی اور سر مڈوانے کے بعد اتار دیا جاتا ہے اور پھر ابھی آخری طواف کرنا باقی ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی ہے۔ احرام چونکہ ایک درویشی ہے جس میں آدمی بالکل دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر میل کچیل دور کرنا اور بہت اس طرح کے ذبائش کے کام کرنا، خوشبو لگانا، یہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سے پہلے بھی یہ ممنوع ہے، یا احرام باندھتے وقت اگر نہائے دھوئے ہیں تو اس وقت بھی خوشبو لگانا ممنوع ہے؟ تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، خود میں نے یہ معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کے لب و لہجے سے کہ غالباً لوگوں کو اس میں تردد ہوا ہے، یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دینی اور مذہبی معاملات میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس خوشبو کی چمک میں آپ کی مانگ میں گویا آج بھی دیکھ رہی ہوں، یعنی وہ خوشبو اس زمانے میں جو لگائی جاتی تھی تو وہ عام طور پر کوئی مشک یا اس طرح کی چیز تھی جو بکھیر دی جاتی تھی بالوں میں یا کسی اور جگہ کے اوپر، تو ایک خاص طرح کی چمک اس میں محسوس ہوتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آج بھی اس کو دیکھ رہی ہوں، یعنی مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے یہ خوشبو لگائی تھی اور وہ اس کی چمک مجھے احرام کے دوران میں بھی ابھی تک یاد ہے۔ احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، بال جمائے اور سر بھی دھویا ہے، یعنی یہ بھی چونکہ فقہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے فسد کھلوائی۔ پچھنے لگوانے کا ایک علاج کا طریقہ ہوتا تھا کہ خون کچھ نکلوا دیتے تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری زمانے میں بعض روایتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کچھ بلڈ پریشر قسم کی تکلیف تھی، تو اس میں آپ کبھی کبھی فسد کھلواتے تھے۔ تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی آپ نے احرام کے دوران میں لگوائے۔ بال جمائے، یعنی بال اگر بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو کنگھی کر کے اچھی طرح جمایا، دھویا، اور اس کے اوپر کچھ خاص طریقے سے، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات تیل لگاتے ہیں تو ایسے کچھ چیزیں بھی لگا لیتے تھے جس سے بال جم جاتے تھے اور سفر کے دوران میں بکھرتے نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ بھی کیا، اس میں بھی فرماتی ہے کوئی حرج نہیں۔ اور سر بھی دھویا، یعنی میل کچیل نہ اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل نہائے دھوئی نہیں، بلکہ آپ نے جب محسوس کیا تو سر بھی دھو لیا۔ نیز لوگوں کو اجازت دی ہے کہ ان کے پاس جوتے نہ ہوں تو اس مجبوری میں وہ ٹخنوں سے نیچے تک موزے کاٹ کر انہیں استعمال کر سکتے، اور تیمم کے طور پر باندھنے کے لیے انسلا کپڑا نہ ہو تو شلوار یا پاجامہ بھی پہن سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی دو مسئلے ہیں، اور جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقہی سوالات پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا اپنے علم یا اپنے عمل سے جواب دیا، وہ ہمارے لیے بڑا خیر کا خزانہ ہے، کیونکہ اس کے معلوم ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے آدمی کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، احرام میں چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جوتے اس طرح کے پہنے جو اوپر سے کھلے ہوں، تو اس طرح کا جوتا اگر آدمی کے پاس موجود نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تھے کہ جن کے پاس چمڑے کا ایک موزہ سا ہوتا تھا وہ پہن لیتے تھے، اس طرح کے جوتے ہوتے بھی نہیں تھے، غربت کی صورتحال تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ جن کے پاس جوتے نہیں ہے وہ اپنے موزے ٹخنوں سے نیچے کاٹ لیں، یعنی اوپر کا حصہ کھول لیں اور انہی کو پہنے رکھیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس احرام باندھنے کی چادر بھی موجود نہیں تھی، اب کیا کریں؟ یعنی ظاہر برانا تو نہیں جایا جا سکتا، احرام کے لیے آپ کو انسلا کپڑا پہننا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ پاجامہ، کوئی ایک آدھ اس طرح کی چیز تو موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز اگر ہے جو تمہارے پاس ہے تو کوئی حرج نہیں، مجبوری میں یہ بھی پہن سکتے ہو۔ اس سے گویا آپ نے یہ قانون سازی کر دی کہ جو دین میں آداب اور احکام قائم کیے جاتے ہیں وہ عام حالات کے لیے ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آ گئی یا اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو دین کی بات کو معطل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان آداب و حدود میں رخصت دے دینی چاہیے۔ تو یہ رخصت آپ نے عطا فرمائی، اور دیکھیے اس کے اندر کتنی ہمارے لیے خیر و برکت ہے، آسانی ہے، یعنی اس طرح کے تمام مواقع پر اسی پر ہم ظاہر ہے باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں، کوئی اور مشکل اگر پیش آ جائے گی تو یہی اصول اس میں بھی ہونا چاہیے، یعنی جو علامتی چیزیں، جو مناسک کی چیزیں،
جو ظاہری چیزیں اختیار کی جاتی ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ان کا احترام باقی رہنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ان میں اور عبادت کرنے میں انتخاب کرنا پڑ جائے تو پھر عبادت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اصول آپ کی اس ہدایت سے واضح ہو گیا۔ نکاح کرنے کرانے یا نکاح کی بات طے کرنے کو البتہ آپ نے احرام کی حالت میں پسند نہیں فرمایا۔ یہ معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی شہوت کی بات نہیں ہو سکتی، بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اس کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے نا کہ آدمی نکاح کرنے کے لیے یعنی حج کے دوران ہی میں یہ معاملہ شروع کر لے، تو اس کو آپ نے حرام تو نہیں قرار دیا لیکن اس کو پسند بھی نہیں فرمایا۔ اس بات کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا کہ یہ کوئی 5-7 دن ہے یا 10 دن ہے، ان میں ذرا صبر کر لے آدمی، اس کے بعد نکاح ہی نکاح ہے، روز کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس دوران میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی احرام باندھا ہوا تھا، لبیک لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکلے، موت آ گئی، اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اسے احرام کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے، یعنی اس کا لباس نہ اتارا جائے، اس کو کوئی الگ سے کفن نہ دیا جائے، جو احرام کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس میں دفن کر دیا جائے۔ اور تکفین کے موقع پر چونکہ وہ احرام کی حالت میں ہے تو عام طور پر مردوں کو جب کفن دفن دیتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر اور منہ بھی ڈھانپا نہ جائے۔ احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی نا کہ آپ سر ڈھانپیں یا منہ ڈھانپیں۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا، یعنی یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی سفر پر تھا، بڑی غیر معمولی عبادت کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اللہ کے حضور میں لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا، تو اس کو ایسے ہی اللہ کے حضور میں رخصت کر دو۔ اللہ نے اگر اس کی اس بات کو قبول فرمایا تو یہ اسی طرح اٹھے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار تو بے شک ممنوع ہے، لیکن احرام کے بغیر کسی شخص نے شکار کیا ہو، یعنی احرام جس نے باندھا ہوا ہے اس نے تو شکار نہیں کیا، لیکن کسی اور آدمی نے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، کوئی ساتھی ہے سفر میں یا وہاں کا کوئی آدمی ہے، اس نے شکار کیا، تو یہ شخص جو محرم ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے یہ اسے کھا سکتا ہے، اگر اس کے یعنی حضور نے فرمایا بشرطے کہ اس کے ایما یا کسی اشارے کو اس میں کوئی دخل نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ احرام باندھے ہوئے بیٹھے ہیں، میں تو بہت صوفی صافی ہوں اس وقت، ذرا میرے لیے تم شکار کر دو، ایسی کوئی بات اگر نہیں ہوئی، اتفاق سے کسی دوسرے آدمی نے شکار کیا ہوا، اس نے آپ کو کھانے پہ بلا لیا یا اس نے اپنا گوشت آپ کو دے دیا جو اس نے شکار کیا ہوا ہے تو اسے کھا سکتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ شکار کی ممانعت کے اس حکم کا موذی جانوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شکار کی ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شکار کسی خشکی کے جانور کا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قافلے میں سانپ گھسائے ہیں، بچھو گھسائے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا موذی جانور گھسایا ہے، کوئی شیر نے حملہ کر دیا ہے، تو کیا ان کے معاملے میں یہی کیا جائے گا؟ پھر تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ شکار ہے جو شکار آدمی کھانے کے لیے اور اس طرح کے مقاصد کے لیے کرتا ہے، اس پہ ممانعت ہے۔ موذی جانور کو آپ احرام کی حالت میں بھی بغیر کسی تردد کے مار سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے گئے یا آپ نے کسی موقع پر کوئی ہدایت فرمائی اس کا خلاصہ ہے۔ دوسری چیز، احرام پڑھتے ہی آپ تلبیہ شروع کرتے ہیں۔ تلبیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ حج کا شعار ہے، اور جب کوئی مسلمان لبیک لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں سے شجر و حجر بھی زمین کے آخر تک یہی پکارتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جبریل امین نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اسے بلند آواز سے کہا جائے۔ یہ اصل میں حج کا ترانہ ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ دلی دل میں کرتے رہیں، اس کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو شجر و حجر، زمین و آسمان سب کو ساتھ لے کر یہ ترانہ پڑھنا چاہیے، اور لبیک لبیک کی صدا بلند آواز سے یہ سامنے آنی چاہیے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ اسی مفہوم کے بعد الفاظ کا اضافہ بھی کر دیتے تھے۔ یہ تو مقرر شدہ ذکر ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم کے زمانے سے اسی طرح مقرر چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی الفاظ کا اپنی طرف سے کوئی محبت سے یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے مناسب اضافہ کر دیں۔ چنانچہ حضور بھی بعض موقعوں پر اس کے الفاظ میں اضافہ کر دیتے تھے اپنی طرف سے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے کے لیے نکلتے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ مدینے کی جو میقات ہے یہ یہی ہے جس کا ذکر یہاں آیا ہے، تو وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر مسجد کے پاس اونٹنی پر سوار ہوتے، وہ کھڑی ہو جاتی تو تلبیہ کی ابتدا اس دعا سے کرتے تھے، یعنی آپ بعد میں تلبیہ پڑھتے رہتے لیکن شروع میں جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے وہ یہ تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک و صادیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔
یہ ایک دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور اسی سے خوشبختی حاصل کرتا ہوں، اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، حاضر ہوں اور رغبت تیری ہی طرف ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو یہ گویا تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، اس کے ساتھ آپ ابتدا کر دیتے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھی جائے احرام باندھنے کے بعد تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسی طرح کے کسی موقع پر روایتوں میں آتا ہے کہ لبیک الہ الحق کے لبیک، اصل میں تو لبیک اللہم لبیک، تو آپ نے اللہم کی جگہ الہ الحق یہ الفاظ بھی آپ نے کہے، یعنی ہے حق کے معبود، تو یہ الفاظ بھی آپ نے گویا اس موقع پر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت اس طرح کی کوئی مناسب تبدیلی اگر آدمی اپنے ذوق سے کر لے کسی وقت تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، تو یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں تلبیہ کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا ہے۔ اگلی چیز طواف ہے۔ حج کا طواف تو ایک ہی ہے، جسے اصطلاح میں طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ حج میں جو طواف لازم ہے، اس کے مناسک کا حصہ ہے، وہ ایک ہی طواف ہے، اور وہ طواف وہ ہے کہ جو آپ حج سے جب فارغ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رخصت سے پہلے تم میں سے ہر ایک کا آخری کام یہی ہونا چاہیے، یعنی بہتر یہی ہے کہ جب تم اللہ کے گھر سے جا رہے ہو تو آخر میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہاں کی طواف کرنا، وہ کر کے جاؤ۔ حائضہ عورتوں کو البتہ آپ نے ان کی مجبوری کے پیش نظر اس کے لیے نہیں کہا، بلکہ اجازت دی کہ وہ اس کے بغیر ہی مکے سے چلی جائیں، اور خواتین کو یہ مشکل پیش آ سکتی ہے کہ بعض اوقات ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ کوئی تردد نہ محسوس کریں کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے جائیں، تو وہ خیال کریں کوئی بے ادبی ہو رہی ہے، نہیں، ان کا معاملہ مجبوری کا ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ طواف کے معاملے میں یہ بات ہم اس سے پہلے قانون پڑھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اس میں طہارت تو ضروری ہے لیکن وضو ضروری نہیں ہے، لیکن وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ بتایا کہ یہ ایک پسندیدہ چیز ہے۔ آپ ایک عبادت میں جا رہے ہیں تو اگر آپ وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ طواف سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ یہ نماز ہی کی طرح ہے، لیکن اس کے دوران میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تاہم یہ بھلائی کی بات ہونی چاہیے۔ یعنی جس طرح وضو اس کے لیے لازم نہیں ہے، اسی طرح خاموشی بھی اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تو یہی کہ طواف کے دوران میں آپ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑ جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے، نماز میں تو ممنوع ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایام سے تھی تو آپ نے فرمایا تم اس حالت میں حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہو مگر طواف نہیں کر سکتی، یعنی یہ طواف کیونکہ بالکل نماز کی طرح ہے، تو نماز کی جس طرح ممانعت ہے، روزے کی جس طرح ممانعت ہے، اس طرح اس حالت میں طواف بھی نہیں کیا جا سکتا، باقی مناسک حج ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ نے مجھے سواری پر طواف کر لینے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو کیا وہ سواری پر طواف کر سکتا ہے؟ تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اچھا میں اللہ کے گھر میں اونٹ پر سوار ہو کر، تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، خود آپ نے بھی اونٹنی پر سوار ہو کر یہ آخری طواف کیا، اور مقصود یہ تھا کہ لوگ بھی اچھی طرح دیکھ لیں اس بات کو، اور ان کو بھی یہ کہا تاکہ لوگ بعد میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ میں نے کوئی خاص پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، کہ اس کا تعلق ضرورت سے ہے۔ اگر ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی خاص مقصد ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ اونٹنی پر، اونٹ پر سوار ہو کر، یا آپ کوئی اور بندوبست اگر موجودہ زمانے میں کر لیا جائے تو طواف کر سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ مکے پہنچ کر آپ نے پہلا طواف کیا تو اس میں 3 پھیرے کندھے ہلا کر دوڑتے ہوئے اور 4 اپنی چال چلتے ہوئے لگائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جب پہلا طواف کیا آتے ہی، جو اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، یعنی آدمی گیا ہے وہاں حرم میں طواف کرے گا، ظاہر ہے، تو طواف کیا آپ نے تو اس میں 3 پھیرے جب آپ نے لگائے تو بہت، یعنی ایسے جیسے کوئی آدمی بھاگتا ہے اس طرح کر کے، تو اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وجہ کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ظاہر ہے کہ دین کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ مدینے میں جب ہم گئے تو مدینے کی آب و ہوا ہم لوگوں کو راس نہیں آئی، تو ہم سب لوگ بڑے دبلے ہو گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم مکے میں داخل ہوئے تو وہاں قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں، ابھی ایسا نہیں ہے معاملہ کوئی، یہ بہت کوئی ایک خوبصورت قبائلی سی روایت ہے، تو اس میں آپ نے خود بھی اسی طرح طواف کیا اور لوگوں سے کہا تم بھی طواف کرو، ابھی بتا دیتے ہیں ہم ان کو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے۔ اس وقت چونکہ ایک محاربے کی فضا تھی تو اس لیے آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ اب بھی اس کو جاری رکھا جائے، عام طور پر یہی بات درست ہے کہ یہ ایک مخصوص صورتحال تھی جس میں آپ نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا۔ پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور اس کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ جو پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کی روایت بیان کی جاتی ہے،
تو اس کے قریب جا کے نماز پڑھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا کوئی خاص موقع ہے. اصل میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حرم میں جو مطاف ہے اس کی آخری حد میں یہ رکھا جاتا تھا. اب وہ مطاف تو آگے جا چکا ہے، پھیل چکا ہے، اور وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ آپ اتنا پیچھے ہٹ جائیں 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہ جس میں طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو. وہ آخری حد پر جا کر آپ نے نماز پڑھی. اس وجہ سے اس وقت جو لوگ وہاں طواف کرتے ہیں تو وہ اس کو کوئی فضیلت کی چیز نہ سمجھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اب طواف میں اس جگہ تک چلے جائیں جہاں کسی آدمی کو کوئی دقت نہ ہو. اس وقت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ لوگ وہاں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہجوم میں بہت سے لوگوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں 2 رکعت پڑھی جائے گی، بلکہ وہ اصل میں آخری حد تھی جس کے بعد مطاف ختم ہو جاتا ہے. طواف کی جگہ اس وقت اتنا ہی تھا حرم، اسی جگہ تک لوگوں کے گھر اور مکان تھے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مکان انہوں نے توڑ کر مطاف کو کھلا کرنا شروع کیا. جس جگہ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ میں جو لوگ حج پر گئے ہیں، تو جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے بس مطاف اتنا ہی تھا، اس کے آگے مکانات شروع ہو جاتے تھے. اس وجہ سے حضور نے وہاں آ کر یہ 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد حجر اسود کی طرف واپس آئے، اس کا استلام کیا. اس کو بعض اوقات لوگ فراموش کر دیتے ہیں. طواف جب آپ مکمل کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تو نکلنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کیا. استلام سے ہم واقف ہو چکے ہیں، یعنی اگر آپ کو موقع ہے تو آپ اس کو جا کے بوسہ دے دیں، اگر نہیں تو ہاتھ لگا کر اس کو چوم لیں، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اشارہ کرتے. تو یہ استلام آپ نے پھر ایک مرتبہ کیا اور دروازے سے صفا کی طرف نکل گئے. اسی جانب حرم کا دروازہ تھا اس زمانے میں، اس سے آپ صفا کی طرف نکل گئے. ابن عباس کا بیان ہے کہ اس طواف میں آپ کا دایاں کندھا برانا تھا اور اپنی چادر آپ نے داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی. یعنی اس جو چادر اوپر لی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ داہنا کندھا برانا تھا اور چادر آپ نے بغل سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. طواف میں رکن یمانی کے استلام کا ذکر بھی بعض روایتوں میں ہوا ہے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حرم کے جو 4 کونے ہیں ان میں سے ایک کونے میں حجر اسود ہے، تو جو رکن یمانی ہے دوسرا کونا، 2 ہی بچے ہوئے ہیں کیونکہ ایک تو ایسے ہے، وہ 2 بنتا ہی نہیں ہے حقیقت میں، تو اس کو بھی آپ نے استلام کیا اس طریقے سے. اس طرح طواف کی یہ فضیلت بھی نقل ہوئی ہے کہ جس نے طواف کیا اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے گویا ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو غیر معمولی اہمیت دے رکھی ہوئی تھی، تو آپ بار بار لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ غلام آزاد کرنا اور ان کو آزادی بخشنا ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی فضیلت ہے. گویا ایک تحریک سی چلا رکھی تھی آپ نے. تو کفارے میں غلاموں کی آزادی کو مقرر کیا اور اس میں بھی گویا اسی کو بیان کیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. مقصود یہ بتانا ہے کہ گویا ایک غلام کو آزادی بخشنا، جس آدمی کو پکڑ کر لوگوں نے گویا اپنی غلامی میں لے لیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو آزادی دیتے ہیں یا آزادی کا سامان کرتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ گویا آپ نے ایک طواف کر لیا. تو اس کو حضور نے واضح کیا تاکہ لوگ غلامی سے نجات حاصل کریں اور اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے غلام آزاد کرنا شروع کریں. یہ طواف کا معاملہ تھا. اس کے بعد سعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر آپ صفا کی طرف نکلے اور اس کے اوپر تک چڑھ گئے، پھر قبلہ رو ہوئے، یعنی پہلے اوپر تک چلے گئے، پھر اس کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ پلٹ کر کھڑے ہوئے ہوں گے، قبلہ تو حرم ہی ہے. اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی، یعنی آپ نے کچھ اللہ کی تسبیح و تحمید کی اور اللہ تعالیٰ کی تحلیل کی، اللہ اکبر کہا. اس کے بعد آپ کی زبان سے کچھ کلمات نکلے. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب آپ آخری حج کے لیے آئے ہیں تو رسول کی حیثیت سے جو آپ کا منصب تھا اس کی ذمہ داریوں کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کر دیا گیا تھا، تو اس کو آپ نے بیان کیا. اس موقع پر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اپنے بندے کی مدد کی ہے اور منکروں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی ہے. یہ چونکہ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ کہا کہ میں خدا کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں اور اس سرزمین پر میرا غلبہ قائم ہوگا اور خدا کے لشکر میری تائید میں اتریں گے اور اس سرزمین میں باطل کو مٹا دیا جائے گا. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے بیان کیا، یہ وعدہ حجۃ الوداع کے موقع پر پورا ہو گیا. تو آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر اس کا اظہار بھی فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اور کتنے بڑے بڑے لشکر اس کے بندے پر حملہ آور ہوئے اور اللہ نے اکیلا ہی ان کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا.
یہی کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے اور ان کے درمیان میں دعا بھی کی، یعنی جو دعا آپ نے مناسب سمجھی وہ بھی کی۔ اس کے بعد مروہ کی طرف چلے، جب قدم نشیب میں پہنچے تو دوڑنے لگے، پھر جیسے ہی چڑھائی شروع ہوئی اپنی چال چلنے لگے، ایسے ہی صحیح کی جاتی ہے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ نے وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، نہیں یہاں بھی آپ نے اسی طریقے سے اللہ کی تسبیح و تحمید کی، اسی طرح کے کلمات کہے اور اسی طرح پھر اپنے 7 پھیرے آپ نے پورے کر لیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسنون دعا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے، پڑھ لیجئے، لیکن اصل میں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ تو اس کے پہلے حصے میں تو بہت پاکیزہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو دہرا لیں، اس لیے کہ بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے یا آپ کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، اس وقت کا ایک خصوصی اعلان ہے۔ اس کے بعد عرفات کا وقوف ہے۔ میراث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج کی صبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگایا گیا تھا، سورج ڈھلنے تک آپ نے اس میں قیام فرمایا، پھر وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھی، ایسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ ان کے آگے اور پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑے، یعنی اگرچہ حج ایک بڑی عبادت ہے اور لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں، چونکہ ایک عمومی تاثر بنا ہوتا ہے کہ اس حج کے دوران میں ہم کو نفل پڑھنے چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے شیطان کے خلاف، تو اس لیے اس میں وہ تمام چیزیں وہی کی جاتی ہیں جو میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ نماز قصر ہو جاتی ہے، ملا کر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آگے پیچھے نفل نہیں پڑھے جاتے اس موقع کے اوپر۔ لیکن چونکہ لوگ اس بات سے پوری طرح واقف نہیں، اس کی روح سے بھی واقف نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات کہتے بھی ہیں یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا۔ تو آپ نے آگے پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑھے، پھر جبل رحمت کے پاس قبلہ رو ہو کر غروب آفتاب پر کھڑے دعا مناجات کرتے رہے۔ عرفات کی عبادت یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کرتے رہے، حضور کھڑے ہو کر بڑی دیر تک، غروب آفتاب تک کم و بیش، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے خطبہ دے کر نماز پڑھ کے فارغ ہو کر یہ کوئی عصر سے تھوڑی دیر پہلے بھی شروع کیا تھا تو کافی دیر تک آپ کھڑے رہے اور دعا مناجات کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دن لوگ تلبیہ بھی پڑھتے رہے اور تکبیریں بھی کہتے رہے، لیکن کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یہ بھی چونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو صحابہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا صرف تلبیہ ہی پڑھا جائے گا؟ تلبیہ تو حج کا ذکر ہے ہی، وہ تو پڑھا ہی جائے گا، لیکن آپ وقتاً فوقتاً اس کے دوران میں کسی وقت تسبیح بھی کر سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تکبیریں وہی ہیں جو ایام تشریق کی تکبیریں ہیں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، فرشتوں کے روبرو ان پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کسی دن اپنی بندوں کو آگ سے رہائی نہیں دیتے۔ یعنی یہ توبہ، استغفار، معافی کا دن ہے، تو اس میں جتنا بھی اہتمام کیا جا سکے اس بات کا کرنا چاہیے کہ آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر بخشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز عرفات ہی کی طرح 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھی، وہاں بھی آپ نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا۔ پھر صبح تک آرام فرمایا۔ اس میں بھی حیرت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ عبادت کی رات ہے، لوگ اس میں سو کیوں رہے ہیں، حالانکہ حضور کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں آپ نے آرام کیا، کیونکہ اگلے دن جنگ کے میدان میں اترنا ہے، تو اس وجہ سے جس طرح مجاہدین آرام کرتے ہیں اسی طرح آرام کیا۔ بلکہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی، یعنی جو آپ پر لازم تھی اور آپ اس کو پڑھتے تھے، آپ نے اس رات وہ بھی نہیں پڑھی۔ پھر صبح تک آرام فرمایا اور اس دوران میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے، نماز فجر البتہ ذرا سویرے ادا کی۔ اس کے بعد روشنی کے پوری طرح پھیل جانے تک مشعر الحرام کے پاس، وہ جو جگہ ہے جہاں سے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا مناجات کرتے رہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے مینا پہنچ گئے۔ یہ دوسرا وقوف ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر تک آپ نے دوبارہ اسی طرح دعا و مناجات کھڑے ہو کر کی جیسے عرفات میں بڑی دیر تک غروب آفتاب تک کی تھی۔ تو یہ ہیں اس کی عبادتیں، یعنی وہاں بھی وقوف اور یہاں بھی وقوف۔ باقی نمازیں نوافل وہ بس صرف وہی قصر نمازیں جمع کر کے رہ جاتی ہیں، اور کوئی نماز نفل آپ نے نہیں پڑھے۔
نہ اس رات میں کوئی جاگنے کا اہتمام کیا، بیدار رہنے کا اہتمام کیا، اطمینان کے ساتھ سوئے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف فرمایا۔ اسی پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے جب وہ حج کے لیے جائے۔ اور طلوع آفتاب کے بعد جب روانہ ہو، درمیان میں وادی محصر آتی ہے۔ وادی محصر وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو یہاں سے آپ ذرا تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے نکلے، اور یہ آپ کا عام طریقہ تھا کہ اگر کوئی عذاب کی جگہ سے گزرتے تو اسی طرح تیزی کے ساتھ گزر جاتے، پھر آپ مینا پہنچ گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اور مناسک ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے، ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ جب کوئی حج کو پورے مناسک کے ساتھ، پورے شعائر کے ساتھ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ مطلب بالکل معصوم ہو جاتا ہے گناہوں کے حوالے سے۔ کوئی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل نہیں دیے کہ وہ حج جیسی عظیم عبادت کر کے اپنے اس عمر تک کے سارے گناہ بخشوا لے، کیا اس کے لیے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ایسا ہو کہ وہ حج پر جائے بغیر اپنی کچھ ایسا سلسلہ کروا لے کہ وہ ویسا ہی معصوم بن جائے جیسا ایک حج کرنے کے بعد ایک شخص ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرم فرمایا ہے، جگہ جگہ اس کا اہتمام کر دیا ہے۔ آپ رمضان کے روزے اگر اس طریقے سے رکھتے ہیں تو اس کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ایک ایک اشرے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے نجات کی طرف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ اسی توبہ، استغفار اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ جمعے کا دن آتا ہے، ہر ہفتے کے بعد آتا ہے، اس میں اگر آپ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی ساتھ بھی اس میں آتی ہے کہ آدمی سارا دن اگر خدا کی عبادت میں بسر کر لے تو وہ وقت اس کو مل جائے گا کہ جس میں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے ویسے تو آپ جب خدا کی طرف رجوع کریں راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے چند خاص مقامات بھی ہیں، اور یہ کیوں مقرر کیے ہیں؟ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ بندہ کب سے لوٹا، کبھی تو اس کو توجہ ہو جائے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حج بھی انہی میں سے ایک عبادت، جن کو حج کے لیے استطاعت نہیں حاصل ہوتی، ان کے پاس سامان سفر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی بہت سی عبادات کر سکتے ہیں۔ اعتکاف بڑی غیر معمولی عبادت ہے، وہ گویا روزے کا بھی منتہائی کمال ہے، اور اس میں بھی آدمی اسی طریقے سے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ تو گناہوں کے بخشوانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ اس کے بغیر بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اخلاص کی، توبہ کی، ندامت کی، اصلاح کے جذبے کی یہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد معافی کی توفیق دے دیں۔ اگر کسی حاجی نے حج کے بعد مکے میں قیام کیا ہوا ہے اور اس کی فلائٹ 20 دن بعد ہے، وہ مسجد عائشہ سے عمرے پر عمرے کرتا ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ اگر فلائٹ 20 دن بعد نہ بھی ہو تب بھی یہ بدعت ہی ہے۔ عمرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سفر میں حج کے ساتھ ایک عمرہ کر لیں تو یہ آپ نے ایک ایسی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ایک قربانی کریں گے یا 10 روزے رکھیں گے۔ تو لوگ ایک عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، کیا لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حج کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور جس طریقے سے آپ نے اس کے آداب ملحوظ رکھے اس کا کچھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حج کے بہت سے مراحل زیر بحث آ گئے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رمی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ رمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت اور بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس موقع پر رمی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے مواقع پر آپ نے تنبیہ بھی کی لوگوں کو کہ میں اگر عرفات میں کھڑا ہوگا تو ہر جگہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی ایک ہی مقام پر کھڑا ہوگا۔ اس سے کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ یہی سب سے بہتر جگہ ہے کھڑے ہونے کی۔ میں اگر کہیں خیمہ لگاؤں گا تو کسی ایک ہی جگہ لگاؤں گا۔ اس سے بھی کوئی آدمی یہ استدلال نہ کرے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے گویا آپ یہ توجہ دلانا چاہتے تھے کہ اگر سب لوگ اسی جگہ کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوں گے تو بڑی زحمت کا باعث بن جائے گی یہ چیزیں۔
رمی کے معاملے میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، یعنی آپ نے کسی موقع پر رمی کرنی تھی. ہم بھی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آخر اپنے لیے کسی وقت کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اس بات کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن رمی کی تو آپ چاشت کے وقت نکلے. ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح کا ہجوم نہیں ہوتا تھا، ایسی بھیڑ نہیں ہوتی تھی. آپ مزدلفہ سے واپس آئے، قربانی کرنے کا آپ نے انتظار کیا ہوگا، اور قربانی بھی ظاہر ہے کہ لوگ اس وقت وہیں کر رہے ہوتے تھے. اب تو قربانی کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو قربانی کے بعد آپ نے چاشت کے وقت یہ کیا. بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے رمی کی، یعنی دوسرے دنوں میں یہ ہوا کہ چونکہ آپ وہیں مقیم تھے تو اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ ذرا سورج ڈھل جاتا ہے اور کچھ موسم بہتر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے جا کے رمی کی. طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس کے لیے آپ جمرے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے. یعنی رمی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو وہ علامتی ایک ستون بنایا گیا ہے اسی زمانے سے اب اس کی شکل صورت تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ، اب ایک دیوار کی صورت اس کو دے دی گئی ہے. یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ محض ایک علامت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہوئے. بیت الحرام آپ کے بائیں جانب اور منا دائیں جانب تھا، یعنی اس طرح آپ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری اور مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یہ کنکریاں ماری. پہلے 2 جمروں کے پاس آپ نے وقوف بھی فرمایا، یعنی 2 جمروں کو جب آپ نے کنکریاں ماری تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ دعا کی. وقوف حج کے مناسک میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں یا ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنا ہے. یہ وقوف عرفات میں بھی ہوتا ہے، یہ مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کی. اور رمی کے بعد قبلہ روح ہو کر دیر تک تسبیح و تحمید، تکبیر و تحریر اور دعا و مناجات کرتے رہے. یعنی جب آپ فارغ ہو گئے رمی سے تو پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک آپ کچھ تسبیح کرتے رہے، کچھ اللہ کی حمد پڑھتے رہے، کچھ تکبیر و تحلیل کرتے رہے، کچھ دعا و مناجات کرتے رہے. البتہ جو جمرہ عقبہ ہے اس کے پاس آپ بالکل نہیں ٹھہرے، یعنی پھر آپ رخصت ہو گئے، فارغ ہو گئے وہاں سے. اس موقع پر اور اس سے پہلے بھی جب 8 ذوالحج کو آپ مکے سے منا آئے تو جتنے دن آپ نے کام فرمایا اس کے دوران میں تمام نمازیں قصر کر کے پڑھتے رہے. یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حج کو چونکہ جہاد کے علامتی اظہار کی حیثیت حاصل ہے، اس میں شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے، تو اس میں جس طرح مجاہدین کے لیے نمازیں جمع ہو جاتی ہیں، قصر ہو جاتی ہیں، تو ان سارے دنوں میں یہی اہتمام کیا جاتا ہے. اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مزدلفہ میں بھی نماز قصر اور جمع کر کے پڑھی جائے گی، کوئی نوافل رات بھر نہیں پڑھے جائیں گے. عرفات میں بھی یہی ہوگا، منا میں بھی یہی ہوگا. یعنی منا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم رہے تو عام طور پر آدمی خیال کرتا ہے کہ ہم ایک عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو بہت نوافل پڑھے جائیں یا اس طرح کچھ کیا جائے. کچھ نہیں کیا آپ نے، بس جب نمازیں پڑھی قصر کر کے پڑھی، یہاں پر جمع نہیں کیا، مزدلفہ اور عرفات میں جمع کر کے بھی پڑھی اس کے ساتھ. علاقے کے بعض چرواہوں نے رات منا میں گزارنے کی بجائے اپنے ریوڑوں کے پاس چلے جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ چرواہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے ریوڑ باہر ہیں، ہماری بکریاں، ہمارے اونٹ باہر ہیں، اور اگر ہم یہاں منا میں وہاں رات ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے سنن میں یہ چیز شامل ہے کہ رات کو منا میں قیام کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حج تو کر لیا ہے، باقی مناسک ہم نے ادا کر دیے ہیں، رمی بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ریوڑ باہر ہیں، تو اگر ہم رات کو یہاں قیام کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کا بندوبست مشکل ہو جائے گا، تو کیا یہ رخصت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کی رخصت دے دی اور فرمایا یوم النہر کو کنکریاں مارنے کے بعد باقی 2 دن کی کنکریاں ایک ہی دن مار لینا. یعنی یہ بھی آپ نے ان کو اجازت دے دی. اس سے گویا لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت کی چیز پیدا ہو گئی کہ اگر کوئی اضطرار ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی کی کوئی سفر کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں فوراً نکلنا ہے. اب لوگوں کو یہ مشکل بعض اوقات پیش آ جاتی ہے، جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص طور پر انٹرنیشنل فلائٹس پر، تو نہیں ملتا ان کو موقع اس کا کہ زیادہ دن قیام کر سکیں، تو اس رخصت سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو ان کی ایک مجبوری کے پیش نظر عام حالات میں آدمی کو ان مناسک کو ایسے ہی ادا کرنا چاہیے، تو اس سے گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں تو کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ منا کا قیام ایسی چیز ہے کہ جس میں چونکہ مناسک ایک بار سب ادا ہو جاتے ہیں، آپ کنکریاں بھی مار لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو باقی 2 دن کی کنکریاں ہیں وہ بھی ایک دن مار کے اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یعنی اپنے ریوڑوں کے پاس، اپنے بھیڑ بکریوں کے پاس. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے
یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس نوعیت کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قربانی عام طریقے سے ہوئی، یعنی جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تاہم ایک سوال اس کے بارے میں بھی پیدا ہوا کہ ہدی کے جانور اگر راستے ہی میں مرنے کے قریب پہنچ جائے تو کیا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہدایات ہے اس سے ہمارے لیے فقہ کے اجتہاد کے بہت سے راز کھلتے ہیں کہ ایسے مواقع پیش آ جائے تو کیا کیا جائے۔ تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی نے ہدی کے جانور لیے ہوئے ہیں، اب تو خیر کوئی نہ ہدی کے جانور لیتا ہے نہ قربانی کی یہ رسم اس طریقے سے ادا ہوتی ہے، وہیں لوگ خرید کے دے دیتے ہیں، لیکن جو بیت اللہ کی اصل قربانی ہے وہ یہی ہے کہ ہدی کے جانور لیے جائیں اور پھر ان کو لے کر آدمی وہاں جائے، اور سفر میں بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں، ان جانوروں کو خاص طریقے سے کچھ علامتیں قائم کی جاتی ہیں ان کے لیے، ان کے گلے میں کچھ پٹے ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک کو معلوم رہے کہ یہ بیت اللہ کے لیے ہدیہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہدی کے جانور اگر کوئی آدمی یا قربانی کے جانور لے کے آ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ معلوم ہوا کہ جانور زندہ نہیں رہے گا، کیا کیا جائے؟ قربانی کا جانور ہے، بیت اللہ کے لیے ہے، مرنے دیا جائے، ذبح کر لیا جائے؟ یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جسے آپ نے قربانی کے اونٹ دے کر بھیجا تھا یہ سوال پوچھا، یعنی ان کو حضور نے کچھ قربانی کے اونٹ دیے تھے کہ آپ اس کو لے کر ہمارے آگے آگے چلیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اتنے سارے اونٹ ہیں میرے ساتھ جا رہے ہیں، تو اگر رستے میں یہ صورت پیش آ جائے، معلوم ہوتا ہے وہ ذہین آدمی تھے اور فقیہ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ذبح کر کے، یعنی یہ نہیں کہ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا، اگر معلوم ہو جائے کہ اب یہ اس طرح بیمار ہو رہے ہیں یا مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ذبح کر کے ان کے نال خون میں ڈبونا اور کوہان کے قریب رکھ دینا، پھر ان کا گوشت نہ تم کھانا تمہارے ساتھ ہی کھائیں، یعنی قربانی کے یہ جانور جو ہے یہ پھر صدقہ ہو جائیں گے، ان کا گوشت خود استعمال کرنا جائز نہیں رہے گا۔ اور چونکہ آدمی نے آگے جانا ہے، یعنی سفر ہو رہا ہے نا، رستے میں آدمی نے آگے جانا ہے، جانور ذبح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو فرمایا جانور ذبح کر دیے جائیں، ان کے نال اتار کے خون میں ڈبو دیے جائیں اور کوہان کے قریب رکھ دیے جائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یعنی وہ اس کو کوئی مردار یا اس طرح کی چیز نہیں سمجھیں گے۔ تو بعد میں آنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے، وہ اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں، کھائیں، جو بھی چاہے کریں، لیکن تم کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہیں کھانا، پھر یہ صدقہ کر دیا جائے۔ یہ گویا آپ نے اس کے معاملے میں تعلیم دی۔ اگر غور کیجئے تو اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی ایک جانب ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جس میں آپ قربانی کے جانور کو اس کی جگہ تک نہیں پہنچا سکے تو آپ نے اس کو صدقہ قرار دے کر یہ کہا کہ ذبح کر دیا جائے، اور دوسری جانب یہ بات بھی بتا دی کہ ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک علامت مقرر کر دی جائے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ان کے لیے قربانی کا ایک جانور ہے، وہ اس کا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خود بھی حلق کرایا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی اسی کو ترجیح دی، کیونکہ سر کے بال مڈوانے کے بارے میں دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں تو حلق کروا لیں یعنی اس طرح سے سر مڈوا دیں، اور چاہیں تو حجامت بنوا لیں جیسے آدمی حجامت بنواتا ہے۔ قرآن مجید کے بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فضیلت زیادہ حلق کی ہے، اس لیے کہ یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو گویا نظر پورا کر کے اللہ کی غلامی میں دے دینے کی علامت ہے، تو اس وجہ سے حلق کی کرانے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عمرے کے لیے آئے تو پہلے آپ نے حجامت بنوا دی، یعنی اس وقت حلق نہیں کروایا، اور پھر اس کے بعد جب حج کیا تو اس میں آپ نے حلق کرا دیا۔ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس سے مختلف بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ حضور نے کیا کیا تھا اس موقع پر یہ جانے، تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ حضور نے خود بھی حلق کرایا تھا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ تاہم اس کا پورا موقع ہے کہ کوئی آدمی کسی ضرورت کے تحت محسوس کرے کہ حلق کرانا اس کے لیے موضوع نہیں ہے تو قصر بھی بہت کافی ہے، حج ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ سر منڈوانے والوں کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی، یعنی جب دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ حلق کروانے والوں کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب بار بار پوچھا گیا تو 1 مرتبہ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خود آپ کے نزدیک ترجیح اسی بات کی ہے کہ حج کے موقع پر آدمی حلق کروا دے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ قصر کے مقابلے میں حلق کی فضیلت بہرحال زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو حج و عمرہ کا باب ہے وہ اصلاً تو پورا ہو جاتا ہے،
اب اس کے علاوہ بعض روایتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوران میں لوگوں نے بعض اور سوالات بھی پوچھے جو ان مناسک سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن حج کے بارے میں بحیثیت مجموعی کچھ سوالات ہیں. آپ سفر پر نکلے تھے، مقصد بھی یہی تھا کہ آپ خود بھی حج کریں اور لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھ لیں. تو اس موقع پر کچھ سوالات لوگوں نے کیے ہیں. یہ جو سوالات ہیں یہ ہمارے یہاں روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ ایک عورت نے اپنا بچہ آپ کی طرف اٹھایا اور پوچھا کیا یہ بھی حج کر سکتا ہے؟ یعنی ایک بیوی اپنا بچہ کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے تھی اور اس نے حضور کو دیکھا تو یہ پوچھا کہ یہ میرا بچہ بھی ہے، یہ بھی حج کر سکتا ہے، حج کرا دوں اس کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس کا اجر تمہارے لیے. یعنی گویا اصول بھی بیان کر دیا اور یہ بات بھی بیان کر دیا. آدمی کے جذبات ہوتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے بچہ ساتھ ہے تو احرام باندھ لیجئے، حج کرا دیجئے، اس کی تربیت ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک نابالغ بچے کو نماز پڑھاتے ہیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کے ان شاعر سے واقف ہو جائے. لیکن اس کا اجر کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے کہ نابالغوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وہ تو بھی مکلف ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کا اجر تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ تم نے اس کو حج کرایا ہے تو اس کا اجر تمہیں مل جائے گا، حج تم کرا سکتے ہو. یعنی عمل کرا دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کا قانون تبدیل کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے ہوگا. دوسری یہ کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ پر حج فرض ہے مگر وہ اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پر ٹھہر بھی نہیں سکتا. یعنی حج تو فرض ہے، اس کے اوپر استطاعت ہے، مال ہے، آ سکتا ہے، لیکن اپنی صحت کا حال یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ سواری پر بھی نہیں بٹھایا جا سکتا. کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کر سکتی ہوں. ظاہر ہے اصول یہاں بھی وہی ہوگا کہ اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اجر کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، اس لیے کہ تم نے ایک نیکی اور خیر کا کام کیا ہے، اس کو پورا کر دیا. تیسری یہ کہ جوہینہ کی ایک عورت نے حضور سے پوچھا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی. یعنی اس نے اپنے لیے یہ منت مانی تھی کہ میں حج کروں. ایک تو حج وہ ہے نا کہ جو آدمی ایک فریضے کے طور پر کرتا ہے، ایسے ہی جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا، یہ کام ہوا تو میں 2 نفل پڑھوں گا. تو قریب میں لوگ تھے وہاں عرب میں تو حج کی بھی بعض اوقات اسی طرح نظر مان لیتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو. کیا اس پر قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ یعنی اگر اس نے کوئی لوگوں کی ذمہ داری لی ہوتی اپنے اوپر تو ادا کرتی نا اس کو. حالانکہ قرض تو اسی پر تھا، تمہارے اوپر تو نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے تو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اسے بھی ادا کر دو. اس لیے کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. لیکن اجر کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ قرض ادا کرنے والے کے لیے. یعنی جس نے یہ کام کیا ہے اللہ اسی کو اجر سے نوازے گا. چوتھی یہ کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے حج کے دوران میں یہ کہا کہ لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک، وہ تلبیہ ہے نا حج کا، لبیک اللہم لبیک. تو اس نے یہ کہا کہ شبرما کی طرف سے میں لبیک لبیک کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے تو میں یہاں پہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اس کی طرف سے بھی. آپ نے پوچھا اپنا حج کر چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر لو، اس کے بعد شبرما کی طرف سے کر لینا. یعنی یہ گویا بتا دیا کہ جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں آدمی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے کسی بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا کسی اور بوڑھے کی طرف سے یا عزیز کی طرف سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تعلق داری میں یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اجر و ثواب کے کام ہے، جو آدمی کو اس کا اجر مل جاتا ہے نوافل کی حیثیت سے. جو اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پہلے اسے ادا کرنا چاہیے. اس سے بھی یہ تعلیم دے دی کہ جہاں تک دین کے احکام کا تعلق ہے اس میں فرائض کی حد تک پہلے اپنا فرض آدمی کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ اپنی طرف سے نوافل ادا کرے یا کسی اور کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں مسلم کی روایت میں آتا ہے، یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ان کا اجر کس کو ملے گا؟ ان کا اجر اس کو ملے گا جو کام کرنے والا ہے. یعنی جو ہماری طرف سے جذبات کا اظہار بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی انسان کو مل جائے گا. پانچویں یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور منا میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے. یعنی آپ نے یہ اہتمام کیا کہ جب منا میں فارغ ہو گئے تو کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ کسی نے کچھ پوچھنا تو پوچھ لو. جب آپ کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ مجھے معلوم نہ تھا، میں نے قربانی سے پہلے بال منڈوا لیے. آپ نے فرمایا آپ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں. کسی نے پوچھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا آپ رمی کر لو، کوئی حرج نہیں.
غرض یہ کہ کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس سے بھی گویا آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے آدمی حج کے مناسک میں تقدیم و تاخیر کرے، یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس ایسا کرے گا بھی نہیں۔ جب وہ سفر کر کے حج کرنے کے لیے گیا ہے تو جو ترتیب ہے حج کی وہی کرے گا، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، کسی مشکل میں پڑ جانے کی وجہ سے جو کام پہلے کرنا تھا وہ بعد میں ہوا، جو بعد میں تھا وہ پہلے ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے نہ کوئی قربانی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کفارہ دینے کی ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر بھول کر کوئی غلطی ہوئی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ چھٹی یہ کہ حرم مدینہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکے کو حرام ٹھہرایا ہے، میں نے اسی طرح مدینے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی آپ نے گویا اپنے شہر کے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حرمت کی دعا کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس نوعیت کا حرم مکہ ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے بھی دعا کی تھی، تو اب اس کے بعد میری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، لہٰذا اس کے دونوں کناروں کے درمیان میں کوئی شخص نہ کسی کا خون بہائے، نہ شکار کرے، نہ قتال کے لیے ہتھیار اٹھائے، اور نہ کسی درخت کے پتے جھاڑے، الا یہ کہ جانوروں کو کھلانا پیش نظر ہو۔ یہ حرم کے آداب ہے۔ تو جو حرم کے آداب مکے کے بارے میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں، آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیں کہ مدینے کو بھی یہی حیثیت حاصل ہو جائے، تو اللہ نے اس کی اجازت دی، چنانچہ اسی وجہ سے اب ان کو حرمین کہا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں گویا حرم بن گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے مدینے میں کوئی بدعت پیدا کی یا بدعت پیدا کرنے والوں کو جگہ دی، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ اتنی شدید بات جو آپ نے فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ آپ کا مستقر اور مرکز ہے، اور وہاں پر لوگ جو عمل بھی کریں گے عام طور پر لوگ اس سے دین اخذ کرتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر یہ بتایا کہ میرے اس شہر میں ہر شخص متنبہ رہے کہ یہاں دین میں کوئی نئی بات نہ پیدا کی جائے۔ ساتویں یہ کہ اپنی مسجد میں نماز کو آپ نے بیت الحرام کے سوا باقی سب مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر قرار دیا، یعنی یہ گویا مسجد حرام کے بعد ایک بڑی فضیلت ہے جو آپ کی مسجد کے لیے بھی آپ نے بیان فرمائی، اور اپنے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر ٹھیک اس مقام پر ہے جہاں قیامت میں میرا حوض ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو ظاہر ہے کہ روزانہ ہی 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے بھی چل کر اپنے ممبر کے قریب آتے تھے۔ وہی مصلی ہے آپ کا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں ممبر ہے اس کے قریب ہی آپ کا مصلی ہے، تو وہاں تک آپ آتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے اور اس ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو یہ شرف و اعزاز بخشا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ اس کو بین ہی جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو حرم کا پیالہ ہے یہ بھی ایک حوض کی شکل اختیار کر لے گا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ممبر ٹھیک اس جگہ پر ہے جہاں قیامت میں میرا حوض ہوگا۔ گویا یہ زمین کا حصہ ایسا ہے جس کو اللہ نے یہ خصوصی شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سرزمین کو یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کے لیے اس کو منتخب کیا، اور پھر یہ غیر معمولی شرف حاصل ہوا کہ وہ محبت وحی بنی، اور پھر قرآن مجید وہاں نازل ہوا۔ اگر یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہوں تو یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا شرف ہے، وہ جس کو بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام عبادات کو ایسے کرنا جیسے کہ ان کے کیے جانے کا حق ہے، یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ حج جو ایک طویل دورانیے کی عبادت ہے، اس میں اگر ساتھ میں والدین اور بیوی بچے بھی ساتھ ہوں، اور جو رویہ وہاں پہ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں عرب ممالک کے لوگ، یمنی یا مصری ٹیکسی ڈرائیور یا دکاندار، وہ بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے انہوں نے احرام باندھا ہے، ان سے جو بھی ہم بات کریں گے، جو بھی مطالبہ کریں گے، یہ پورا اسے کریں گے، اور کوئی غصہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس میں میں نے سنا کہ اگر واپس حج سے آنے کے بعد اگر کوئی صدقہ دے دے تو کوئی اگر ایسی اونچ نیچ رہ بھی جائے تو وہ کور ہو جاتی ہے، کہاں تک درست؟ حج میں بھی، حج کے علاوہ بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تلافی کا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کی جائے۔ آپ کوئی صدقہ بھی دے دیں، کوئی قربانی بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا شبہ ہے، ضرور دے دینا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ احرام کھولنے کے لیے عورت اپنی سر کی چوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھولے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عورت اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر لوہا یا کینچی یا اس طرح وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی، اگر کرے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ کہاں سے سنا آپ نے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔
اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر لوہا یعنی کینچی یا اس طرح وغیرہ استعمال نہ کرے، یہ کوئی عورتوں کا توہمات میں سے کوئی چیز ہوگی. اسلام میں اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی عورتیں بھی جس طرح سے ان چیزوں سے بال کاٹ سکتی ہیں، مرد کاٹ سکتے ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی کاٹ سکتی ہیں، میں کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہ آپ نے کوئی صحیح بات نہیں سنی. یہ کہتے ہیں کہ بعض عمارتیں ہیں جو جیومیٹری کی ایک خاص شکل میں بنائی جاتی ہیں، اور مصر کے فرعونوں نے جو احرام بنائے تھے ان کو بھی اسی اسکیل پر بنایا تھا. امریکہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی ان کو یادگار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ واشنگٹن میں بھی کہتے ہیں کہ کسی نوعیت کی عمارت موجود ہے. تو رمی کے دوران میں جن جمرات کو پتھر مارے جاتے ہیں ان کی شکل بھی ایسی ہے. ان کی کوئی متعین شکل نہیں ہے. یہ تو ایک مٹی کے ڈھیر کی شکل میں ہوتے تھے، بعد میں ستون کی شکل میں لوگوں نے تعمیر کر دی ہے، اب انہوں نے ڈھا کے دیوار بنا دی ہے. تو ان کی کوئی ایسی متعین شکل نہیں ہے بالکل. تو اس میں شیطان کا کوئی علامتی اظہار اس نوعیت کا نہیں ہے. ہیں یہ شیطان کی علامت کے طور پر ہی بنائے گئے، لیکن کوئی صورت نہیں اس کی خاص بنائی گئی. مختلف زمانوں میں یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں. اب دیوار کی طرح کر دیا انہوں نے. جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. یہ میرے نزدیک اگر آپ موجودہ ذرائع سے جاتے ہیں وہاں پہ، جیسے جہاز ہے یا اس طرح ہے، تو آپ بغیر کوئی نیت کرے جدہ اتریں اور اس کے بعد جدہ کی میقات سے احرام باندھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے تو ایک اجتہادی نقطہ نظر، لیکن میرے خیال میں موجودہ ذرائع مواصلات میں یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. بعض لوگ حج کے بعد احرام سنبھال کر رکھتے ہیں اور اپنے وفات پانے والے قریبی رشتہ داروں کو متبرک موت کے بعد بطور کفن استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں. ان کے بارے میں واضح کر دیں. آدمی چونکہ حرم میں جاتا ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے انہی میں دفنا دیں، تو میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی غلطی کی بات ہے، لیکن کوئی مخصوص اس کے ساتھ عقائد وابستہ کر لینا کہ اس سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، یہ توہمات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہر کپڑا اللہ کے نزدیک اللہ ہی کا دیا ہوا کپڑا ہے، آپ اس میں دفن کر دیں. ہمارے تو سب سے بڑے آدمی نے، حضرت ابوبکر نے فیصلہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے کپڑوں ہی میں دفنا دینا، یہ جو تمہارے کپڑے ہیں اور جو تم کفن دیتے ہو یہ کسی زندہ کا کام آ جائے گا. تو ہمارے ہاں تو یہی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی.